ربیع الاول کی خوبیاں۔ نئے آنے والے سامعین سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ربیع الاول کی شان۔ ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ فضیلتوں اور سعادتوں کا مجموعہ ہے، کیونکہ وہ ذات پاک جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، وہ عظمتوں والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں دنیا میں تشریف لائے، اور یوں اس مہینے کو سب فضیلتیں اور سعادتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے صدقے نصیب ہوئیں۔ حضرت سیدنا امام زکریا بن محمد بن محمود قزوینی فرماتے ہیں، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ پاک نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کے صدقے دنیا والوں پر بھلائیوں اور سعادتوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ ربیع الاول کہنے کی وجہ۔ ربیع موسم بہار یعنی سردی اور گرمی کے درمیان کے موسم کو کہتے ہیں۔ اہل عرب موسم بہار کے شروع کے زمانے کو ربیع الاول کہتے تھے۔ اس میں کھمبی اور پھول پیدا ہوتے تھے، اور جس وقت پھلوں کی پیداوار ہوتی تو ان دنوں کو ربیع الاخر کہتے تھے۔ جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو سفر کے بعد والے 2 مہینوں کو انہی 2 موسموں کے ناموں پر ربیع الاول اور ربیع الاخر کا نام دیا گیا۔ اسی مہینے کی 12 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ربیع الاول کی عظمتوں کی وجہ۔ ربیع الاول کی عظمتوں کے کیا کہنے۔ یقیناً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا میں تشریف نہ لاتے تو نہ کوئی عید ہوتی اور نہ کوئی شب برات، بلکہ کونہ مکان کی تمام تر رونق اور شان اسی جان جہان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی دھول کا صدقہ ہے۔ اس مبارک مہینے کی 12ویں تاریخ بہت ہی سعادتوں اور عظمتوں والی ہے۔ یہ تاریخ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عیدوں کی بھی عید ہے۔ پیر کے دن کے بارے دلچسپ معلومات۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن پیر شریف ہونے کے ساتھ ساتھ یہ دن اور بھی کئی وجوہات کی وجہ سے اہم ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، اور پیر کے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ پیر کے دن ہی مکہ سے ہجرت کرنے کے لیے روانہ ہوئے اور مدینہ منورہ میں پیر کے دن ہی داخل ہوئے۔ پیر کے دن ہی انتقال شریف ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو پیر کے دن ہی نصب فرمایا۔ ایک روایت کے مطابق غزوہ بدر میں فتح بھی پیر کے دن ہی ملی۔ مشہور محدث حافظ محمد بن عبداللہ المعروف ابن ناصر الدین دمشقی لکھتے ہیں، صحیح یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طلوع فجر یعنی صبح صادق کے وقت ہوئی، اور اسی کو محدثین نے صحیح قرار دیا ہے۔ شب قدر سے افضل رات۔ علماء کرام نے اس بات کو واضح الفاظ میں تحریر فرمایا ہے کہ جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی وہ رات شب قدر سے بھی افضل ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، بے شک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات شب قدر سے بھی افضل ہے۔ امید ہے یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ شکریہ۔